بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے اکابر اولیاء میں سے ہیں، صوفیاء عظام میں سے ہیں، بلند مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں۔ حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو چلائے۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو چلانے کا کیا مطلب؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے چلایا جائے؟ یعنی ایک آدمی سے کاروبار میں کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی کا ازالہ ہو جائے، کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی، اللہ عز و جل اس زیادتی کو معاف کر دیں۔ اسی طرح کسی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا، اس کے مال میں سے کوئی چوری کر لی، اس کے پیسے کھا گیا، تو اب اللہ عز و جل اس کی کمی کو پورا کر دے، اللہ کی طرف سے یہ معاملات حل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کے ہر معاملے میں اس کی نقصان کی تلافی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو چلایا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ معاملات کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دعا بتلاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لو، اللہ پاک تمہارے کفیل ہو جائیں گے، کافی ہو جائیں گے، کفالت بھی کریں گے، کفایت بھی کریں گے، پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، اور جہاں بھی کہیں گھاٹے اور نقصان کا تصور آئے گا، اللہ عز و جل آپ کے نقصان کی تلافی کر دیں گے، اور نفس کو برے خیالات سے بھی محفوظ کریں گے۔ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، پہلے قدم پر شیطانی وساوس شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا کام رک جائے، آگے نہ بڑھے، ترقی نہ ہو، اور ہزارہا قسم کے خوف دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ ارے میاں کتنی بڑا حوصلہ کر رہا ہے کہ اتنی سرمایہ لگا رہا ہے، اگر کوئی نقصان آ گیا تو؟ اگر نقصان کا انسان کو خوف پیدا ہو جائے تو پھر سرمایہ کو مارکیٹ میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا بندہ۔ کیسے ڈالے کہ آگے خوف ہے، پیسے ضائع نہ ہو جائیں، رأس المال تباہ نہ ہو جائے، جو چیزیں خریدی گئی ہیں مزید بیچنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، ان کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، عالمی منڈی میں ریٹ کم نہ پڑ جائے، اس طرح کے خیالات وہ دماغ میں ڈال کر مسلمان کو ترقی کی راہ سے روکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس اگر ٹکا پیسہ آ گیا، اس نے دین پر صرف کرنا ہے، اسلام پر لگانا ہے، اسی لیے اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو غریب ہی رہنا چاہیے۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا رہتا ہے، ارے میاں یہ کام کر لو، کوئی بیمہ پالیسی کر لو، کوئی فلاں کام کر لو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، بڑھاپے میں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے اور ڈراتا رہتا ہے کہ کہیں کسی موقع پہ غربت سر نہ ہو جائے۔ اور مومن کا دل تو مضبوط ہونا چاہیے، کسی موقع پہ بھی ڈر نہ ہو، اللہ کے راستے میں بے خوف خرچ کرو، جتنی خرچ کرو گے کئی گنا اللہ عز و جل بڑھا کر دیں گے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جس نے زمین میں بیج ڈالا، پھر اس بیج سے اللہ عز و جل نے 7 پودے نکالے، ان کے اوپر اللہ عز و جل نے خوشے لگائے، اور ایک ایک خوشے میں اللہ عز و جل نے 100 دانہ رکھا ہے، اور فرمایا جس طرح ایک خرچ کرتا ہے تو یہ 7 پودے نکلے، ہر ایک پر 100 دانہ، فرمایا یہ کتنے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، دل کی کیفیات کو دیکھ کے اور بڑھاتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے۔ تو شیطان کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اس کو غریب رہنا چاہیے، اس کے لیے ہزارہا قسم کی رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کامیابی کی طرف نہ جائے، اور کم حوصلہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو بڑا بننے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان بڑے کاموں کے سامنے رکاوٹ بن کر بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے کہ بڑا کام نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے، چھوٹے چھوٹے کام کرو، آگے مت بڑھو، ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہونا، خوف دلائے گا۔ عزیز دوستو، ہمارے زندگی کے جس قدر مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ جس قدر پریشانیاں ہیں، انسان کے جتنی مسائل، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، کبھی انسان کو ملکی مسائل ہوتے ہیں، کبھی انسان کو ملی مذاہب ہوتے ہیں، کبھی اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، کبھی انفرادی مسائل ہوتے ہیں، اور کبھی کمائی کے ہوتے ہیں، کبھی خرچ کے ہوتے ہیں۔ انسان مختلف جگہوں کے اسفار کرتا ہے۔ آپ اس سے پوچھو کہ کیوں یہ سفر کر رہے ہو؟ ایک آدمی گاڑی پر جا رہا ہے، ایک آدمی اپنے موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، ایک آدمی ہوائی اڈے پر کھڑا ہوا ہے، ہوائی جہاز پر سفر کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی کو سمندری سفر درپیش ہے۔ ان تمام کے تمام سے پوچھو کہ تم کیوں جا رہے ہو، وہ کہیں گے ہمارے مسائل ہیں، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مسائل کے حل کے لیے سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ اللہ کا رابطہ ہے، وہ یہ اعمال ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کیجئے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، تمام مسائل کا حل پروردگار عالم نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ دین اسلام کو چکی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان رحی الاسلام دائرہ، خبردار بے شک اسلام دائرہ ہے۔ رح کہتے ہیں چکی کو عربی میں، اسلام کی چکی، رحی الاسلامی دائرن، اسلام کی چکی دائر ہے، اسلام کی چکی چل رہی ہے، اور اسی چکی کے پاٹ پھرتے ہیں۔ ان چکی کے پاٹوں کو پھیرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ درمیان میں جو کلی ہوتی ہے، وہ کلی اس کو گھماتی رہتی ہے، اس کے اندر دانے ڈالے جاتے ہیں، مختلف قسم کے غلے ڈالے جاتے ہیں۔ وہ غلے، وہ دانے جب اسی کے اندر پڑتے ہیں، پاٹ پھرتے ہیں، تو اسی سے آٹا تیار ہوتا ہے۔
پھر اسی آٹے سے ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ بسکٹ اسی آٹے سے تیار ہو رہا ہے، کیکس اسی آٹے سے تیار ہو رہے ہیں، روٹی اسی آٹے سے تیار ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اسی آٹے سے تیار ہوتی ہیں۔ اسلام کی چکی چل رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلی جو ہے یہ پاٹ کو پھیر رہی ہے، اصل بنیاد یہی ہے۔ اور جب یہ پاٹ پھرتے ہیں تو ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں ہماری۔ اس کے کئی ایک مطالب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چکی چل رہی ہے، یہ دور ہے، ایک بڑے حالات سے گزریں گے مسلمان، بڑے مسائل سے گزریں گے، پس کے پس جائیں گے، ایک نہ ایک دن مسلمانوں کا بول بالا ہونا ہے۔ آٹا تیار ہوگا لیکن وہ پس کے تیار ہوتا ہے۔ اسلام، اہل اسلام مختلف ادوار سے گزریں گے، اسی لیے ہمارے اوپر بھی حالات آئیں گے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہم ابتلاء و آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر حالات آ جائیں تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو حالات تو آئیں گے، مختلف مسائل و مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حالات آئیں، دور ہو، یہ پاٹ پھر رہے ہوں، گردش کر رہے ہوں، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں، تو پھر تم کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدوروا مع الکتاب، تو تم دور کرو، پھرو کتاب کے ساتھ ساتھ، کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا، تو ان تمام مشکلات اور مصائب اور مسائل سے بچ جاؤ گے۔ ہما قسمی شرور و فتن، یہ سارے کے سارے مصائب و آلام، ان کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ یہ جو دعا ابھی بتلائی جائے گی، اس دعا میں آپ ہر قسمی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں اگر نقصان کا خدشہ ہے، شراکتی معاملات میں اگر نقصان کا خدشہ ہے، اسی طرح اگر ادھار پر بزنس کو چلانا ہے، عام طور پر ہمارے دور میں کاروبار ادھار پر چل رہے ہیں، ایک کمپنی آتی ہے، مال دے کر چلی جاتی ہے، اور وہ آدمی مال بیچتا ہے، بیچ کر پھر کمپنی کو واجب الادا رقم ادا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کا کام ادھار پر چل رہا ہے، خطرہ ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، مال ختم نہ ہو جائے، اور اسی طرح جس کو ادھار دیا ہے وہ کھا نہ جائے، تو فرمایا ان تمام نقصانوں کی تلافی کے لیے آپ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر لیجئے۔ یہ دعا پڑھتے رہو گے تو پروردگار عالم آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچائیں گے۔ چوری بھی نہیں ہوگا، غصب بھی نہیں ہوگا، کوئی کھا بھی نہیں جائے گا، ادھار پر لینے والا آدمی بھی آپ کی رقم آپ کو ادا کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے تحقیق و تفتیش ضروری ہے۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، زندگی بھائیوں کی طرح گزارو، معاملات اجنبی بن کر کرو، معاملات اس طرح کرو کہ اس کی پوری تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل اپنے رحم و کرم سے آپ کو نقصان سے بچا لیں گے۔ آپ اپنی طرف سے پوری جستجو کریں اس کی کہ بندہ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کے ساتھ معاملات کیسے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ دعائے مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاص مقصد کے لیے دعا عنایت فرمائی ہے۔ اللہم علیک تداینت باسمک الذی حملتنی بہ حملت
بِإِسْمِكَ الَّذِي حَمَلْتَنِي بِهِ حَمَلْتُ فَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَأَمْرِي إِلَيْكَ فَوَّضْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدُّخُولِ مِنْ ذِي الْجَهْلِ وَالْفِسْقِ وَفِي الْمِعَادَاتِ وَفِي الشَّرِّ وَالدَّنَسِ وَالرِّجْسِ۔ یہ دعا پڑھو گے اللہ پاک ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھے گا تو قرض بھی اگر کسی کو دے گا، معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بندے سے کہیں اسراف ہو گیا، فضول خرچی ہو گئی، اب اس کی پاداش تو آنی ہے، اور اسی طرح قرض میں تقدیم و تاخیر ہو گئی یا ظلم ہو گیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تیرا ادھار ادا کر دیں گے۔ جب بھی مشکل وقت آئے گا اللہ پاک قرض ادا کر دیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جائے گا کہ پروردگار عالم آپ کے کہیں نہ کہیں سے پیسے آپ کو عطا فرما دیں گے، کام چلتا رہے گا، بند نہیں ہوگا اس دعا کی برکت سے۔ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر، دیوالیہ ہو گئے، اکاؤنٹس خالی ہو گئے، بہت پریشان تھے وہ کہ میرا چلتا پھلتا پھولتا کاروبار ختم ہو گیا ہے، اب گھر میں کھانے کو بھی بیچارہ تنگ تھا، کئی بار لوگ آتے اس سے پیسے مانگنے کے لیے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، بیچارہ پریشان تھا۔ اور ایسا آدمی جس نے بادشاہت کی ہو، جس کے پاس کئی نوکر چاکر رہے ہوں، لیکن مشکل وقت آ گیا، اس کے لیے پھر وہ بیچارے تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہی رہتے ہیں کہ دیکھو کیسی شان و شوکت تھی، اب تو ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے، اب تو نوکر چاکر بھی چھوڑ چھاڑ گئے ہیں، کوئی بھی نہیں رہا، وہ بیچارے تنگ دل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پر بھروسہ قائم رہنا چاہیے، کسی لمحے بھی شیطان تو مایوس کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، مایوس نہیں ہونا، پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کامل اعتماد، یقین، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط انہوں نے کیا۔ ذکر، اذکار، تسبیحات، نمازوں کا اہتمام، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، جب پیسہ تھا تب بھی، جب نقصان آئے تب بھی۔ لیکن خطرہ اتنی تھا کہ قرض لینے والے اتنی ہو گئے تھے کہ ہر وقت دروازہ کھٹکتا رہتا تھا، اور باہر جاتے تو کوئی نہ کوئی قرض لینے والا آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب بنایا، ان کا پرانا قرض تھا اور خود کو بھول گیا تھا کہ میں نے وہ قرض لینا تھا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بیچارے ڈرتے ڈرتے گئے دروازے پر، دروازہ کھولا، تھے پریشان کہ کوئی نہ کوئی پیسے لینے والا آیا ہوا ہوگا۔ جب دیکھا تو ایک آدمی نے بریف کیس اٹھایا ہوا ہے، کہا جناب میں نے آپ کا قرض دینا تھا، پیسے دینے تھے، تو میرے پاس تھے نہیں، میں نے دعا مانگی تھی اللہ جب بھی دیں گے تو میں آپ کا قرض دوں گا، کیونکہ آج تک آپ نے مجھے بلوایا بھی نہیں ہے، آپ نے کبھی یاد دہانی کا بھی میسج نہیں دیا، کیونکہ وہ خود بیچارہ بھول گیا تھا۔ گھر میں بریف کیس لے آئے، اس کو کھولا، جتنے قرض دینے تھے وہ سارے کا سارے قرض اللہ تعالیٰ نے ادا کروا دیے، مکمل پیسے تھے، وہ قرض بھی ادا ہوئے، آگے زندگی کی گاڑی بھی چل پڑی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنے کام چلانے چاہیے، جب بھی مشکل وقت آئے گا اللہ پاک ہر تنگی اور ضیق سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیں گے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، بالکل مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خود بھی سہارا دیں گے، اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور ضرور بے ضرور اللہ پاک
اپنے غیبی دروازوں کو کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، بندے کی اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر اپنے بندے کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ سب سے بڑے مہربان انسان کے خیر خواہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ظالم کبھی خوش نہیں رہتے؟ کسی بڑے بزرگ سے پوچھا، ان بزرگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہمارے ہاں کمہار ہوتے ہیں جو مٹی کے برتن تیار کرتے ہیں، اس کمہار کی ایک دکان پر لے گیا، کہا کہ یہ برتن بنے رکھے ہیں، آپ ان کو توڑو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں توڑتا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، مارکیٹ والے مجھے بھی ماریں گے، کہیں گے تم تو بدبخت ہو، تم نے کتنی بڑا نقصان کر دیا ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، آپ یہ برتن توڑ رہے ہو، آپ پوری مارکیٹ میں ظالم مشہور ہو جاؤ گے، اور جب بھی یہاں سے گزرو گے تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ غریب کیسے نے نقصان کیا ہے۔ ہیں بھی مٹی کے۔ انسان اللہ کی صنعت ہے، انسان اللہ کی کاریگری ہے، اس قادر مطلق کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ نے اپنا کلائی مکس بنایا ہے انسان کو، کہ اپنی قدرت کی کاریگری جو اللہ نے فرمائی ہے، اس کا بہترین نمونہ جو اللہ نے تیار فرمایا ہے وہ انسان کی شکل میں ہے، اشرف المخلوقات۔ اس پر جب کوئی ظلم کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس بندے سے محبت نہیں کرتے، مخلوق کے دل میں بھی ظالم کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے، پھر ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے اللہ بچائے، کسی کا نقصان کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ والسلام وما علینا الا